جو بارڈر کا ایریا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور بارڈر ایریا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس طریقے سے ذمہ داری پوری طرح سے نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ جو آمد و رفت شروع ہے دہشت گردوں کی وہ جاری ہے۔ جب ہماری اپنی صوبائی حکومت جو ہے ملیٹنٹس کا ملی ہوئی، انہوں نے اپنا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے اور خود جو ہے وہ مال بنانے کے پروگرام میں ہے۔ کمپرومائزڈ وزیر اعلیٰ پختونخوا، ان سے پوچھے کہ ان کو اے پی سی کا مطلب آتا ہے کہ نہیں۔ یہ تو خادم اعلیٰ صاحب ہمارے صوبے کے اپنے فیصلے لوگوں سے ربر اسٹامپ کرا رہے تھے اور نام اے پی سی دے دیا۔ ناظرین، آپ ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں، جس ملک کے اندر پچھلے 6 ماہ کے اندر تقریباً 750 لوگ دہشت گردی کی نظر ہو گئے ہوں، جہاں پر تقریباً 750 کے قریب دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہوں، جہاں پر ایک صوبے میں خیبر پختونخوا کے اندر تقریباً 250 لوگ لقمہ اجل بنے ہوں دہشت گردی کے ہاتھوں، جہاں پر سب سے زیادہ تعداد میں جو حملے ہوئے ہوں وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے ہوں، تو کم از کم آپ کو ایک قومی بحث کے اندر سکون اور فوکس نظر آنا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک باقاعدہ الفاظ کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے وفاقی حکومت کے نمائندگان کے اوپر سنجیدہ الزامات لگائے، اس کا آگے سے تڑ سے جواب آیا، کہا گیا کہ یہاں پر کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ڈرون نہیں چلیں گے، اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے مخاطب ہو کر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کہا کہ ان کو ہمارے صوبے کا پتہ نہیں ہے۔ ان کی طرف سے جواب یہ آیا کہ یہاں پر تمام وسائل دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوں گے۔ ایک ٹویٹ کے اندر یہ کہا، دوسرے ٹویٹ کے اندر یہ کہا کہ اس صوبے کا کون سا اہم عہدیدار ہے جو طالبان کو ڈی آئی خان کے اندر پیسہ دیتا ہے۔ یہ اس وقت احوال ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے پاس انجینئر خرم دستگیر خان صاحب موجود ہوں گے، عمیر خان نیازی صاحب تحریک انصاف کی طرف سے ریپرزینٹ کریں گے اپنی جماعت کو، اور انیکا نثار صحافی اور تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں ایک اور بڑی واردات کی تیاری کر رہی ہے۔ 6 سال پہلے انہوں نے ایک واردات کی، اس کا فرق نہیں پڑا، لیکن دنیا کو باور کرانے کے لیے کہ اب کشمیر کا معاملہ حل ہو گیا ہے، انہوں نے اس کو یونین سٹیٹس دے دیا۔ اب جو واردات کر رہے ہیں اس کے مطابق شنید یہ ہے کہ وہ اس کو ہندوستان کی ایک باقاعدہ ریاست ڈکلیئر کر دیں گے، جس کو وہ کہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ۔ کیا یہ واقعتاً کرنے والے ہیں؟ اگر کریں گے تو اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا، اور پاکستان کا سٹینس اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس سردار مسعود خان صاحب موجود ہوں گے، سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے اور سابق پاکستانی سفیر ہیں برائے ممالک، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے معاملات سے۔ عمیر صاحب بہت شکریہ، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اپنے مسائل کم ہیں کہ اب دہشت گردی کے معاملے کے اوپر بھی جا کے آپ ٹکر مارے ہیں وفاق کو اور کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں کرنے دیں گے، اور یہ انٹیریئر منسٹر کو کیا پتہ، یہ کیوں کرتے ہیں آپ ویسے اس طرح کی دہشت گردی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ یہ جس کے افیکٹ ڈائریکٹلی جاتے ہیں آپ کے صوبے کی عوام پہ، اور آپ کہیں کہ کسی جگہ پہ آپریشن ہو رہا ہے۔ پاکستان کی یہ سچویشن تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں کئی دہشت گردی کے کیمپس بن گئے ہیں، یا جس طرح سوات میں آپریشن ہوا تھا کہ پورے کا پورا علاقہ دہشت گردوں نے قبضے میں لے لیا ہو، آپ نے وہ قبضہ چھڑانا ہے۔ اب آپ ایک آپریشن کریں اور ڈرون کا استعمال کریں، بے دریغ استعمال کریں، جس میں سویلینز کی بھی ڈیتھ ہوں، اور بعد میں آپ کہیں کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک بات ہے۔ دیکھیں، لیکن شرمناک بات تو الیکشن سے پہلے بھی تھی جب آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ان کے ساتھ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی افہام و تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ بھی طے کریں نا۔ دیکھیں وہ افہام بھی گم گیا اور تفہیم بھی گم گئی، دیکھیں آپ ٹکر مار رہے ہیں۔ بالکل، دہشت گردی حل ہی ہوئے گی جب فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ بیٹھے گی۔ اور لیکن یہ کوئی بیٹھک والی بات نہیں ہوئی نا آج۔ آج کون بیٹھا ہے؟ آج دیکھیں اے پی سی بیٹھی ہے، آپ کی تمام سٹیک ہولڈرز جماعتیں موجود نہیں تھیں، کسی جماعت نے شرکت ہی نہیں کی۔ نہیں، دیکھیں اے این پی نے بائیکاٹ کیا۔ نہیں تو اے این پی کی ایک سیٹ ہے اس وقت، ٹھیک ہے، ریزرو سیٹیں ملا کے 4 پہ پہنچ گئے ہیں، باقی وزن تو اتنا ہی ہے نا، وزن کے حساب سے وہ بات کریں، مگر جو ہے پارٹی بھی نہیں ہے، جے یو آئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اصل سٹیک ہولڈرز تھے گراؤنڈ پہ، دیکھیں مذہبی جماعتیں موجود تھیں سارے، دیکھیں اس چیز کو دیکھیں ہم سائیڈ لائن کر دیں، آپسی سیاست میں وہ نہیں ہونا چاہیے، مگر دیکھیں جس طرح بلوچستان کو چیلنجز ہیں اسی طرح کے پی کے کو بھی ہیں، مگر کے پی کے ڈائنامکس اور ہیں بلوچستان کی نسبت۔ بلوچستان میں جو ٹوسٹ آتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا آتا ہے، ادھر آپ نے ڈیل کرنا ہے، ادھر لوگ تیار ہیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں صرف جو اصرار کر رہا ہوں اس بات کے کہ اس وقت پر اس موضوع کے اوپر اگر آپ نے وفاق سے لڑائی مول لے لی تو آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا، لیکن کیا واقعتاً یہ چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم وفاق کی اسٹریٹجی کو کوشچن کر رہے ہیں۔ جو وفاق کہتی ہے کہ یہ دہشت گردی ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایس ایچ او کی مار نہیں ہے۔ آپ اس طرح
अंधाधुन ड्रोन से हमला करना शुरू कर रहे हैं तो तब भी नहीं हल होगा। आप अपने लोगों को एंटेगनाइज कर रहे हैं, आप अपने लोगों को अपने खिलाफ कर रहे हैं। जब आपके अपने लोग इस दहशतगर्दी की जंग लड़ना चाहते हैं, वो अपने दरमियान अपनी सफ़ों में से दहशतगर्दों को दौड़ाना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं उन लोगों को इन्वॉल्व करते? कौन सब साउंड्स रीजनेबल, ठीक बात कर रहे हैं, लोगों के साथ ही मिलकर लड़ना है ना आपने। देखिए, पहले तो हमें इस बात पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नौइयत क्या है। इनका दावा यह है कि इनकी हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो फिर ये लोग नाराज तो नहीं है ना, ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये कोई हकूक की जंग तो नहीं लड़ रहे, ये पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त हमला आवर हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में एमायदीन को टारगेट करके असैसिनेट कर रहे हैं, वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करके। अभी आपको याद, चंद दिन पहले ड्रोन का इस्तेमाल करके एक थाना तो उनका बिलखुसूस फेवरेट है, उसके ऊपर रोज ड्रोन भेज रहे होते हैं। ये नहीं है कि जी, अब इशू ये है कि जब नुमाइंदा हुकूमत भी है, हमें वाज़ेह है कि ये कोई नाराज लोग हकूक की जंग नहीं लड़े, बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हैं, तो फिर कौन कैसे कह सकता है कि हम जंग नहीं लड़ेंगे? हमें जंग लड़नी है, क्योंकि ये इनके पास तो अब अगर जंग नहीं लड़नी तो क्या गुफ्तगू करनी है? किससे गुफ्तगू करनी है? वो लोग जिनके पास ना कोई अब मजहब का बहाना है, ना कोई हकूक का बहाना है, ना कोई किसी किस्म की और जहाद का बहाना है, वो तो बराह रास्त पाकिस्तान पर लेकिन हमला आप आवर है। प्रोविंशियल असेंबली को के बीच में से निकल कर तो नहीं, छोड़कर तो नहीं आप जंग लड़ेंगे ना, इनको साथ लेके आप जंग जी लड़ेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल हम इनको साथ लेकर जंग लड़ेंगे। मुझे खुशी होती कि जब आज बात की गई, वो कहते हैं सबसे पहले हम जो खैबर पख्तूनख्वा के 12 हैं या 10 हैं, जितने भी हैं, लेकिन दर्जन के करीब हैं इजला जहां इनकी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है, मुझे खुशी होती है आज इस अज़म का इजहार करते हैं इस एपीसी में कि हम वहां अपनी रिट बहाल करवाएंगे। वहां से तो ये डर के पीछे आ गए हुए हैं, इन्होंने अपनी रिट आज खुद छोड़ दी है वहां से। तो अब ये किस तरह कह सकते हैं कि हम जंग नहीं लड़ेंगे और हम ऑपरेशन नहीं वो करेंगे? कहते हैं वफाक अपनी जिम्मेदारी नहीं सही मैनेज कर रहा, आप बॉर्डर मैनेज नहीं कर रहे। मेरी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस वफाक के साथ सीटों की बंदर बांट हो सकती है, उसके साथ आकर बैठें कि आए हम अपना लाए अमल तय करते हैं कि सबसे पहले जहां हमारी रिट नहीं है हम मिलकर उसको बहाल करते हैं, वो पाकिस्तान की जमीन है। उसके बाद दहशतगर्दी से हम लड़ते हैं, क्योंकि मैं फिर कहूंगा ये वो दहशतगर्द हैं जिनसे आपने मुज़ाकरात नहीं करने, आप मुज़ाकरात नहीं करते। सर गुजारिश कि ये जो आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की बंदर बाट में से बंदर निकाले बांट रख लें, ठीक है। वैसे ही कह रहा हूँ जरा वाकई ये पीटीआई की अब स्ट्रेटजी है। अमेरिका के अंदर इमरान खान अपने बेटे भेजे हुए हैं, वहां से कैंपेन चल रही है, यहां से कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ, और दहशतगर्दी का मामला इस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लिए रिवर्स ऑर्डर में पाकिस्तान सबसे पहले बहुत संजीदा है। एक और लड़ाई आपको लग रही है या वैसे अल्फाज? तलत साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्योंकि बार्गेनिंग चिप्स बहुत कम है, तो इसलिए वो इस दहशतगर्दी वाले मामले को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है कि वफाक से कुछ अगर मनवाना है तो एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर स्टैंड ले लिया जाए और स्टैंड ले लिया जाए, एक ऐसा स्टैंड जहां किसी भी तरीके से ये दहशतगर्दी वाले मामले को अगर आपने कर्ब करना है, और अगर कर्ब नहीं हो रही तो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे? सिक्योरिटी इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। अगर सिक्योरिटी इदारे कहते हैं हम ऑपरेशन करना चाहते हैं, सूबाई हुकूमत कह देती है हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, तो सिक्योरिटी इदारे क्या कर सकेंगे? आप हाथ बांध के सिक्योरिटी इदारों को ये नहीं बोल सकते कि आप किसी तरीके से भी जाकर ऑपरेशन करें, पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां वफाक का और सूबे का आपस में एक दूसरे के साथ बैठना, इख्तलाफ राय, उमर साहब ने कहा कि इख्तलाफ राय है, हम इख्तलाफ करते हैं तरीकाकार से, ऑपरेशन के तरीकाकार से। आप इख्तलाफ करते हैं बंद कमरों के अंदर, आप इख्तलाफ करते हैं इस तरह के पॉलिसी मैटर्स के ऊपर जो सिक्योरिटी और आपकी सालमियत की बुनियाद होती हैं, उनके ऊपर तब आप स्टैंड लेते हैं जब आप बैठकर डिस्कशन करते हैं। आप जाके दहशतगर्दों को ये नहीं कहते कि हम तो आपको इधर ही रहने देंगे, या टीटीपी को या नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने निकालना है। उन्होंने बल्कि कहा कि गुड तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे सूबे में, और हमने पुलिस फोर्स के अंदर कबायली लोगों के 300 उन बाकायदा प्लान दिए, 300 लोगों को। क्या ये पहली दफा बोला गया है? क्या इससे पहले ये नहीं बोला गया कि अफगानियों को इस तरीके से निकालना ठीक नहीं होगा? आपको स्ट्रेटजी के ऊपर रोका तो नहीं ना, आपने निकाल दिया, काफी सारे लोग निकाल दिए, बट एट द सेम टाइम केपी के अंदर तो नहीं निकाल सके ना आप। इस्लामाबाद अच्छा, मैं आर्गुमेंट रिवर्स करूं, उसके बाद उमर साहब के पास आर्गुमेंट ये है कि बलूचिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ऐसे ही है, तो वहां पर तो वफाक और जो हुकूमत है एक पेज पर है, तो एक पेज पर होने से तो दहशतगर्दी नहीं रुकती ना। बलूचिस्तान इज अ क्लासिक केस। तल साहब, 2 पॉइंट्स हैं। एक तो वफाक को किसी तरीके से बर्री जिम्मा नहीं कर सकते आप कि वो जो है वो दहशतगर्दी को किसी तरीके से निबर्दा आजमा होने के लिए सारा मलबा उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दें कि वो केपीके के अंदर कुछ करने नहीं दे रहे। एट द सेम टाइम
ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم پی ٹی آئی کو بھی اتنا ہی اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا. بلوچستان کے اندر معاملہ ذرا مختلف ہے. معاملہ اس طرح سے ہے کہ 3 طریقے سے بلوچستان ڈیوائیڈڈ ہے. ایک مکران کوسٹ ہے, بیچ میں بلوچستان بلوچ کو جو بیلٹ ہے, اور اوپر پختون بیلٹ ہے. پختون بیلٹ بزنس کرنا چاہتی ہے, مکران سائڈ کے اوپر بزنس ہو سکتا ہے. بیچ میں جو بلوچ بیلٹ ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, اس کے اوپر ہمارے اسٹیٹ کی اسٹریٹجی بڑی ڈوینڈل کرتی رہی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر کبھی آپ کہتے ہیں بات کر لیں. آپ نے پالیسی جو بھی بنانی ہے اس کے لیے حکومت آپ کے پاس موجود ہے, لیکن اس کے باوجود معاملات طے نہیں ہو رہے. اور میرے صاحب اگر اس کو پھر واپس آئیے گا, یہ جو افہام و تفہیم کا میں نے ویسے ہی شاید نیم مزاح کے طور پر یہ بات کر دی تھی, لیکن واقعتاً اگر آپ سیاسی معاملات کے اوپر ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں, یہ تو بڑے کرٹیکل معاملات ہیں. آپ نے اگر الیکشن جیتنی ہے تو الیکشن جیتنے کے لیے موافق ماحول آپ کو چاہیے. آپ نے اگر کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کرنے کے لیے موافق ماحول چاہیے. یہ موافق ماحول نہیں ہے. جے یو آئی کہتی ہے, چلے باقی باتیں چھوڑ دیں جو آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوتے ہیں, کہ 12-14 اضلاع کے اندر آپ کی ریٹن نہیں ہے. تو اٹس اے سیریس میٹر. تو وہاں پر بیٹھ کے وفاق کو بڑھ کے مارنا از ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ نہیں دیکھیں, کرم والا ہوا, آج تک کیا کرم ریزالو کرا لیا فیڈرل گورنمنٹ نے؟ آج جائے نا وہاں پر. نہیں, ہم کیسے جائیں؟ رستہ کس نے بند کیا ہوا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے بند کیا. نہیں, ریٹ تو آپ نے ریسٹور کرنی ہے نا. کیسے جب آپ بٹھا دیں گے آرمی کو اور رستہ بند کر دیں گے اور کہیں گے گھنٹوں کے حساب سے ٹریول کرنا ہے, تو ریٹ کس طرح سے ریسٹور ہوگی؟ کارٹلنگ کا واقعہ ہوا, ڈرون اٹیک ہوئے نا, آپ کے یہی گڈریے مارے گئے. آج تک اس کے انکوائر ہوا کہ کسی کی غلطی تھی, کسی کو کمپنسیٹ کیا گیا؟ کہا جا رہا ہے کہ جی ڈرون پہ ہم باغین کرنا چاہ رہے ہیں. ہم باغین نہیں, یہ سٹانس ہے جو عمران خان نے پہلے بھی لیا تھا. بندے یہاں پہ آ جائیں, میں نے ان کا آفس کھولنا ہے. نہیں, یہ کھولنے والی بات نہیں. دیکھیں, مارچ کیا نا وزیرستان, کیٹیگوریکل کہا کہ اپنی ٹیریٹری کو استعمال نہیں ہونے دیا. دیکھیں ہم کیوں استعمال ہو رہے ہیں. بات ہے آج آپ اپنی فورن پالیسی کلیئر کر لیں. آپ ڈائریکٹ افغانستان سے کیوں نہیں بات کرتے؟ دہشت گردی نہیں اس طرح سے آپ نے ریکگنائز بھی کر لیا. نہیں, ریکگنائز کرنے مگر حاصل کیا ہوا؟ بات ہے آج بھی دہشت گردی کدھر سے ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے؟ وہیں سے ہو رہی ہے. اگر آپ کے بلوچستان بھی واقعات ہوتے ہیں, کے پی کے واقعات ہوتے ہیں, فنڈنگ کدھر سے آ رہی ہے؟ انہی کے چینل سے آ رہی ہے. اگر انہیں لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے, ہر طرح کی سپورٹ وہاں سے مل رہی ہے, تو آپ نے اس بات چیت سے حاصل کیا کیا؟ حاصل آپ تب کریں گے جب اکراس دا بارڈر, جب کرم کے قبائل جو اس طرف بھی بیٹھے ہیں, جو دوسری طرف بھی بیٹھے ہیں, ان کو انوالو نہیں کریں. خود جا کے بات کرنی ہے. نہیں, وہ کہتا ہے وفاق کیوں جائے. یہی نواز سے, یہی مریم نواز نے الزام لگانا بند کریں. دس از ناٹ اے ٹاپک جہاں آپ لوگ کسی طریقے سے ادھر اور ادھر ملبہ ڈال سکیں. دس از اے ویری سیریس ایشو. دہشت گردی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اندر ہم کہیں وفاق کا مسئلہ ہے یا صوبے کا مسئلہ ہے. یہاں جب تک ان دونوں کے مل بیٹھ کر کام کرنے کی کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوگی, وی کین ناٹ فائٹ دس مینس. دیکھیں کیپیسٹی کا بڑا اچھا آئیڈینٹیفائی کیا. وفاق کی کیا کیپیسٹی ہے آپ خود بات کر دیں. ایپٹما کا 3 دن پہلے ڈیلیگیشن کس سے بات چیت کرتا ہے؟ وہ کیا وفاق سے کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, آج یا کل ہوا ہے بات چیت گئے ہیں یہ سارے آپ کے منی چینجز, انہوں نے کس سے بات کی ہے؟ بات ہے وفاق ہے کدھر, بات کس سے کریں؟ بات ہے جب تک ملک کا مسئلہ وہی ہے, ریپرزینٹیٹیو لوگ نہیں ہوں گے تو بات آپ کی بزنس کمیونٹی ہر کوئی ان سے بات کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ وفاق ہے ہی نہیں. آپ لوگ ان کو خود امپورٹنٹ بناتے ہیں, آپ بھی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ نہ کریں بات. آ کے بیٹھ جائیں, اتنے غیر متحرک نہیں جتنا آپ بتا رہی ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ خود ان کو غیر متحرک کر دیں, آپ ان کو غیر متحرک کر دیں. میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. آئے ہم میز پر آئیں, کہاں ہیں یہ؟ ہم اس میز پر آج تک بیٹھے ہوئے ہیں جدھر سے ہی اٹھ کے گئے تھے. آئیں آ کر بات کریں. اپنا ان کا ایجنڈا کبھی بھی دہشت گردی سے لڑنا نہیں رہا, وہ ہمارا ایجنڈا ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں بات ان کا ایجنڈا تھا, ان کا ایجنڈا ایک ہی تھا کہ بانی چیئرمین کی رہائی کرانی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بری بات نہیں, بری بات نہیں ہے, پارٹی کا ہیڈ ہے, بری بات نہیں ہے, بری بات نہیں ہے. لیکن اس میں جہاں ان کے اپنے سیاسی اقتدار کی معاملات ہیں, قوم کا بھی سوچ لیں کہ قوم کا بھی ایک ایجنڈا ہے. قوم کا ایجنڈا دہشت گردی ہے. قوم کا ایجنڈا بہت بڑا ایشو ہے کہ ریٹ نہیں ہے. پاکستان کی ریٹ جو ہے ان کی صوبائی حکومت کی ریٹ نہیں ہے. اب بارڈر کے اوپر تو ٹھیک ہے کہتے ہیں جی وفاق ہے, بارڈر کے اندر جب آپ آ گئے تو صوبائی حکومت, اب صوبائی حکومت اگر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی ریٹ قائم کر سکے, تو پھر بہتر طریقہ تو یہ ہے نا کہ وفاق کے پاس آئیں, کہیں کہ ہماری مدد کریں. آپریشن کرنا پڑے گا. آپ آپریشن کی مخالفت نہیں کر سکتے. انہوں نے آج مخالفت کی ہے, انہوں نے پچھلے سال بھی مخالفت کی جب علی امین گنڈا پور صاحب نے واضح کہا کہ ہم طالبان سے لڑائی نہیں کریں گے, ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے جون میں جو ہے وہ آپریشن عزم استحکام کو جب اپروچ کیا گیا کہ کیا ہوگا, انہوں نے کہا ہم نہیں کرنا چاہتے. تو اگر یہ نہیں کرنا چاہتے
تو یہ ہمیں بتا دیں کہ ان کے 14 اضلاع میں رٹ کیسے اسٹیبلش ہوگی, اور یہ جو دہشت گرد ہیں جن کے پاس, میں بھی کہوں گا یہ پیور دہشت گردی کر رہے ہیں, جن کے پاس اور کوئی آئیڈیالوجیکل ایکسکیوز نہیں ہے, آپ نے کیا ان سے کس چیز پر گفتگو کرنی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہماری ریٹ لے لو واپس, ٹھیک. لیکن میرے نہیں خیال کہ وہ گفتگو کی بات کر رہے ہیں, وہ صرف یہ کریں کہ وفاق جس انداز سے کرنا چاہ رہا ہے اس انداز پر ان کو اعتراض ہے. ذرا پولیس کی رپورٹ میرے اس وقت سامنے ہے, جو خیبر پختونخوا کی اپنی پولیس کی رپورٹ ہے, اگر آپ نہیں بھی جانتے, اور میں جب اس کی تفصیل پڑھتا ہوں تو بڑی مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کوئی دہشت گردی کا جو طریقہ کار ہے وہ دہشت گردوں نے نہیں چھوڑا. سنائپر انہوں نے لگائے ہیں, آئی ڈیز انہوں نے لگائے ہیں, سوسائڈ بامبرز انہوں نے لگائے ہیں, تشکیلیں وہ اندر بھیج رہے ہیں, ڈرونز وہ وہاں پہ بھیج رہے ہیں, اور ایمونیشن امریکہ کا دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں, ویری ویل فنڈڈ. انڈیا کا رول کا بھی آپ کو پتہ ہے, وہاں پر انڈیا کے ساتھ جو دوسری قوتیں اسرائیل, ان کے بھی رول کا آپ کو پتہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو وفاقی حکومت کی مدد کی ضرورت ہے. یہ وہ معاملات آپ اکیلے جا کے پولیس والوں کو انڈکٹ کر کے طے نہیں کر سکتے. دس از وائی آئی ایم سیئنگ, اور جو نکا بھی بات کر رہی ہیں, کہ آپ کو اپنی ضرورت کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, ملک کی ضرورت کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, بیٹھ کے بات کریں, پریس کانفرنس نہیں کریں. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. حکومت کا پہلا سال نہیں ہے, 12واں سال ہے, یہ بھی یاد رکھیں. ان کے پاس وقت تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کرتے, 12 سال بعد اگر کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا کرنا. میں آئی ایڈ ون تھنگ, یہاں خرم صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں نا کہ ملک اور قوم کے معاملات ہیں, لیکن یہ بھی انفیئر ہوگا کہ آپ پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹ کریں کہ ان کے بانی جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بات بھی نہ کریں, اور حکومت یہ بولے کہ کیونکہ آپ نے میز پہ آ کے بانی کی رہائی کی بات کی ہے تو ہم کٹی ہیں. ایسے نہیں ہوتا. حکومت نے تو کٹ کی ہے اپنے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر تو میں نے یہ کہا کہ جہاں اپنا سیاسی ایجنڈا ہے وہ ساتھ کو قوم کا ایجنڈا بھی ساتھ رکھے نا. اگر ساتھ ساتھ چل سکتا ہے تو بات الگ ہے, لیکن بات ہے, بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جب خود بات کر رہی ہے, آپ کو کوئی پلان ہے؟ پلان 100% دیکھیں نا, آپ کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس ہائی لیول کا ایمیونیشن ہے, بالکل ضرورت ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, تشکیل ہے, پیسے ہیں, سارا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے ریسورسز چاہیے, مگر آپ لوکل سپورٹ کو نہیں کاؤنٹر کر سکتے. دیکھیں دہشت گرد کو ہوا میں سے تو نہیں آتا, اس نے لوکلی اگر کسی جگہ پہ آئے گا وہ رہے گا, کہیں کھائے گا پیے گا, جب تک لوکل لوگ رستہ نہیں بند کرتے. بندوں کو جس طرح شہید کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے نا, دیکھیں تو لوگ ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کیوں نہیں لوگوں کو اپنے ساتھ لینا چاہتے, آپ کیوں لوگوں کو مخالف کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا. میں آپ کو سروے یاد کروا دوں, ابھی ہوا ہے, جس کے اوپر میں نے پروگرام بھی کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ 60% کے پی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے یہ وقت ضائع کیا ہے احتجاج کے اندر. 60% of your own constituents are saying this. دیکھیں احتجاج ایک آسپیکٹ ہے, ڈیلیورنس کرنی پڑے گی نیچرلی, اور بات اور کے پی کے کا صوبہ کی ہسٹری ہے, اس نے دوسری دفعہ کسی کو باری نہیں دی, یہ خالی 3 باریاں دی, تیسری باری دی ہے, تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے دی ہے. دیکھیں اگر ہم نہیں سزا نہیں, دیکھیں اس چیز کا بھی احتساب ہوئے گا. دیکھیں اگر آپ گیلپ کے سروے کا دے رہے ہیں, اصل سروے ہوئے گا جب بیلٹ باکس میں ووٹ ڈلے گا, اگر ہاتھ جو گننے والا ہے وہ, کہنے کا مطلب ہے آپ نے وقت ضائع بھی کیا ہے نا, وہ جو بات کر رہے ہیں, وقت ضائع نہیں, ہم تو آج بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں. بات ہے اس میں کیا گھبراہٹ ہے, بیٹھ سکتے ہیں سارے, بیٹھ یہ بھی انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ انگیجمنٹ ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ قاضی کدھر ہے جو گڑبڑ کر رہا ہے؟ مسئلہ یہی ہے, یہ کدھر ہے گڑبڑ؟ اس کا سمپل سا جواب ہے کہ علی امین کی بات کا جواب کون دے رہا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کو مسلم لیگ نون کا نمائندہ دے رہا ہے, کر رہا ہے, کون دے رہا ہے؟ نہیں, انٹیریئر منسٹر ان کا جواب دے رہا ہے. انٹیریئر منسٹر کدھر سے آئے ہیں؟ شکوہ تو چل نہیں رہا. جو شخص امن و امان کا ذمہ دار ہے وہ دے رہا ہے جواب. انٹیریئر منسٹر تو وہی جواب دے گا نا, اور کون دے گا؟ بات ہے دیکھیں یہ ہائیبریڈ نظام جواب دے رہا ہے. میں بتا ہوں محسن نقوی نے جواب کیوں دی تھا, کیونکہ آپ کے چیف منسٹر نے محسن نقوی کو مخاطب کر کے یہ بات کی تھی کہ محسن نقوی آپ کے لیے بڑا اہم ہوگا اور پتہ نہیں کیا برج بناتا ہے, تب انہوں نے اس کا جواب دیا, ورنہ انہوں نے جواب نہیں دینا. دیکھیں اس کو پرسنل نہیں لے کے جاتے, ٹھیک ہے, اس کو ریزالو کرنا ہے. دیکھیں آپ کو سب سے ضروری کیا ہے کہ ٹیررزم جتنے آپ نے 750 واقعات بتائے کہ فوراً ان کا کلا کماؤ, تو آج بیٹھ جائیں اس کی اسٹریٹجی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں چوک آؤٹ کر سکتے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کو ایکٹیویٹ کیوں نہیں کرتے ہیں. یہ اس کو تو ہر وقت اجلاس کی حالت میں ہونا چاہیے کہ نہیں, گھنٹے ٹو گھنٹے یہ ہونا چاہیے. یہ ایک دفعہ کہیں تو صحیح کہ ہم بات کریں. نہیں, سی ایم ہمارا جاتا ہے نا ایپیکس میں, آپ نے ان کے لہجے میں مٹھاس ہی نوٹس کی. ایک دفعہ یہ جو ہے اس یہ امن کا جھنڈا لہرا رہے ہیں, آپ دیکھیں, اور آپ جو ہے اس کو قومی معاملے کے اوپر ان کے امن کا جھنڈا میں ادھر سے پکڑ لیتا ہوں. بات ہے سیدھا یہ بھی چلے میں بھی چلوں, سیدھا اڈیالہ چلتے ہیں. بات ہے فیصلے تو اڈیالہ ہی ہونے ہیں. کیوں فیصلے ہونے ہیں؟ جس کے آپ رکن ہیں اس پارلیمان میں کیوں نہیں فیصلے کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ پالیسی سازی کی بات کر رہے ہیں, آپ پالیسی سازی میں کیا, پالیسی سازی کے لیے اگر آپ نے دہشت گردی سے لڑنے کی اجازت بھی بانی چیئرمین سے لینی ہے,
جو کہ پاکستان کا کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے، تو اس کے اندر آپ مفلوج ہیں. آپ کی جو نظر ہے وہ پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد پر نہیں ہے. اور اعلیٰ ترین مفاد کیا ہے؟ ان 4 کروڑ پاکستانی مرد و خواتین کی حفاظت جو 12 سال سے آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں اسی اسی لیے تو ڈرون پہ اعتراض کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے کو آپ کو بندوق چلانے سے روکا ہے، ہم نے آپ کو کیا ان کی سرچ کرنے سے روکا ہے، ہم نے کسی جگہ کو نو گو ایریا آپ کے لیے ڈکلیئر کیا وہ نہیں کیا. لوگ شہید ہو رہے ہیں. ان کے کتنے پارٹی کے اعلیٰ ترین عہدیدار، بانی چیئرمین تو چلیں، اسیر ہیں، جا کر وہاں جنازے پڑھتے ہیں. وہاں کہاں پریزنس ہے؟ 6 ماہ میں 13 اضلاع میں 63 پولیس اہلکار صرف شہید ہوئے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی بہنیں بچے شہید ہو رہے ہیں، یہ نمبرز نہیں ہیں، یہ وفاق اور صوبے کے درمیان بارگیننگ چپس نہیں ہیں، یہ پاکستانیوں کی جانیں ہیں. میں اس لیے آپ نے کہا کہ جی بڑا سوز ہے میری آواز میں، سوز اسی لیے ہے کہ ایک صوبہ ہے جہاں اتنا بڑا کرائسس ہے. اس کرائسس کو سالو کرنے کے لیے صوبائی اور وفاقی کی حکومت کا اکٹھا بیٹھنا ضروری ہے. نہیں بیٹھیں گے، بلیم گیم چلاتے رہیں گے تو یہ پاکستانیوں کا خون ناحق بہتا رہے گا. انفارچونیٹلی انیکا، اگر میں آپ سے کوئکلی وائنڈ اپ کرنے کے لیے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ، اور اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ کے ڈیفرنسز ہیں تو پبلک ڈیبیٹ میں نہ لے کے آئے نا اس کو. لیکن پبلک ڈیبیٹ میں تو ہے، گورنر صاحب جو فیڈریشن کے نمائندہ ہیں وہ بھی تو لڑائی لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ بات بہت غلط ہے. کیا آپ اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے؟ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ہمارے فوجیوں کی جانیں جا رہی ہیں، سویلینز کی جانیں جا رہی ہیں، بچوں کی، بزرگوں کی، عورتوں کی، آدمیوں کی جانیں جا رہی ہیں. آپ اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے؟ وفاق بولے گا کہ دیکھیں جی ہم نے تو صوبے کو بولا تھا، صوبہ مانا نہیں. صوبہ کہے گا دیکھیں جی آپ نے تو بارڈر نہیں سنبھالا، بارڈر تو آپ کی ذمہ داری ہے. میرے خیال میں تو یہاں ٹیلی چل رہا ہے، 1 پوائنٹ ہمارا، 1 پوائنٹ ہمارا. اگر یہ ٹیلی نہ چل رہا ہوتا تو ابھی اس ٹائم پر سی ایم، پرائم منسٹر، ایپیکس کمیٹی بیٹھی ہوتی، گورنر سمیت ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے، گورنر سمیت، کہ بھائی ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے آگے لاہے عمل. کیا ہم کے پی کے کو اسی طریقے سے جلنے دیں گے؟ کیا ہم اپنے پختون بھائیوں کو اسی طریقے سے سفر ہونے دیں گے؟ اگر واقعی میں دے وانٹڈ اے اس میں تو آپ اتفاق کریں. سمپل سی بات ہے، جن کے دیکھیں یہ منتخب کہتے ہیں منتخب نمائندے ہیں 12 سال. جس بارڈر سے 22 ویلر ڈیزل بھر کے آ جاتے ہیں وہاں سے دہشت گرد کیسے نکل آتے ہیں؟ بات ہے 22 ویلر نہیں کنٹرول ہوتے تو دہشت گرد ان سے کنٹرول ہو جائیں گے. اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. پروگرام ہمارا جاری ہے. سیاسی معاملات تو چلتے رہیں گے، اپنی شہرک کی بات کر لیتے ہیں. کشمیر جس کا ایک حصہ ہندوستان کے قبضے میں ہے، کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید مودی سرکار ایک اور واردات کرنا چاہ رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. 6 سال پہلے اس نے ایک واردات کی تھی جو اس کی اوریجنل واردات سے بھی بڑھ کر واردات تھی. اوریجنل واردات کیا تھی؟ زبردستی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کروایا، پھر اس کو اپنے آئین کے اندر ایک اسپیشل سٹیٹس دے دیا، اور پھر 6 سال پہلے اس اسپیشل سٹیٹس والے آئینی معاملے کو طے کرنے کے بعد اس کو ایک یونین ٹیریٹری کا درجہ دے دیا. جس طرح پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو فاٹا کا ایریا تھا جو فیڈرل طاقت کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے. اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ تمام حالات سے تنگ آ کر مودی سرکار ایک اور داؤ کھیلنا چاہ رہی ہے. ہم ذرا دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ داؤ کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے، جو خبریں ہیں ان میں کتنی صداقت ہے. جو انفارم تجزیہ نگار ہیں اور جن کا براہ راست تعلق ہے ان معاملے سے، ان سے پوچھ لیتے ہیں. سردار مسعود خان صاحب جو سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے سفیر برائے امریکہ بھی رہ چکے ہیں دوسرے ممالک کے علاوہ. سردار صاحب بہت شکریہ. میں ذرا میڈیا واچ کر رہا تھا تو اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کچھ ہو رہا ہے. تو جب ہم نے انڈین جرنلسٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کچھ سٹیٹس دوبارہ چینج کریں. تو میں نے کہا کہ واپس 370 کو ریسٹور کریں؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہونے کا، یہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. تو کچھ اور کے کیا امکانات ہیں، مطلب کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور وہ مصدقہ بھی لگ رہی ہیں. کیسے بھلا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے دسمبر 2023 میں ایک فیصلہ دیا تھا. اس میں ایک سیکوینس متعین کیا تھا کہ پہلے انتخابات ہوں جو پچھلے سال اکتوبر میں ہو گئے تھے. اس کے بعد کہا کہ اس کا صوبے کا سٹیٹس بحال کیا جائے. وہاں اسٹیٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کنفیوژن ہے کہ کیا یہ وہ اسپیشل سٹیٹس بحال ہوگا 3-0 والا جس کو اسکریپ کیا یا اسے ایک صوبے کے برابر کر دیا جائے گا دوسری اسٹیٹس کی طرح 36 کے قریب ان کے اسٹیٹ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو عمر عبداللہ جو پچھلے سال اکتوبر میں منتخب ہوئے تھے وہ اس
किस प्लेटफॉर्म पे जीते थे, मतलब वन ऑफ द एजेंडा पॉइंट्स दैट मैनिफेस्टो में जो चीज़ शामिल थी। और उसके बाद अभी इन पिछले 24 घंटों में मेरा ख्याल है कि इनका एक इजलास हुआ है जो इस बात की हिमायत करता है कि पहले कांग्रेस ने मुतालबा किया था, उसके बाद जो है कोई 122 के करीब लोग जो हैं उन्होंने लोकसभा को एक पिटिशन दी है कि इसका सूबे का स्टेटस या स्टेट का स्टेटस बहाल किया जाए। यानी अब दोबारा फिर वजाहत हो जाए तो ये बहाली से मुराद वो नहीं है कि जो 6 साल पहले उन्होंने वारदात करके ख़त्म किया। स्टेटहुड से मुराद ये है कि इसको रियासत का एक दर्जा दे दिया जाए, इंडियन यूनियन का जो हिस्सा हो। जी, अगर आप जो उसका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ें तो उसमें भी उन्होंने अपहोल्ड कर दिया था जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की तनसीख को उन्होंने अपहोल्ड कर दिया था, जिसका मतलब ये है वो तो फारिग हो गया कि ये रास्ता उन्होंने खुला छोड़ा है। उन्होंने कहा था कि ये टेम्परेरी है, अच्छा, आर्जी था। अब इसमें दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान, जो आपने इब्तदाई जुमलों में बात कही थी, तो मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है इस मौके का फ़ायदा उठा रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद है, उसके बाद उन्होंने अपनी जनता को ये यकीन दिलाना है कि वो फाते थे, उनकी पॉलिसियाँ कामयाब हो रही हैं। दूसरा जो है वो गज़ा के इस जो वहाँ वाक़यात हो रहे हैं उस मौके का भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि अमेरिका से पाकिस्तान की कुर्बत बढ़ रही है। सदर ट्रंप ने ये कहा था कि हम कश्मीर के ऊपर किसी किस्म की सालसी या सहूलतकारी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजी, वो सटपटाए और उनको नरेंद्र मोदी को, जयशंकर को निशाना तनकीद बनना पड़ा। तो इस वजह से वो समझते हैं कि इस वक्त जो है बैनुल अक़वामी क़ानून, सलामती काउंसिल, जेनीवा कन्वेंशन सारे के सारे मुअत्तल हैं। तो शायद वो अगर ये कदम उठा लें और इनको रिवर्स न किया जा सके तो उनके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। यानी ज़मीनी हक़ाइक़ को ऐसे तब्दील कर दें कि उसके बाद फिर दुनिया के साथ नेगोशिएट करें। अच्छा, आप ये बताइएगा आवाम की सहूलत के लिए स्टेटहुड और रियासत बनाना, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, इस तरह की रियासतें बना दें, 36-37 के करीब रियासतें हैं, तो एक रियासत बना दें, तो ये जिन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाई थी उससे कितना मुख्तलिफ होगा? देखिए, अगर आप पीछे चले जाएं तो 6 अगस्त 2019 को, यानी 5 अगस्त के एक दिन के बाद अमित शाह ने यह कहा था कि हम इसका स्टेट का स्टेटस बहाल कर देंगे। ये मुबहम एक्सप्रेशन था, मतलब उनका यही था कि इसे हम सूबा बना देंगे। फिर उन्होंने बाकायदा मेहनत की और ख़ुद कश्मीरियों से, जो उनकी ये कठपुतली असम्बली है, इससे करारदाद पास करवाई कि हमारा स्टेट का स्टेटस बहाल किया जाए। तो ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन है। अच्छा, कुछ मकासद वो हासिल कर चुके हैं, मतलब 2019 के बाद वो ये कर चुके हैं कि वो आबादी का तनासब तब्दील कर चुके हैं। वहाँ तकरीबन 40 लाख हिंदू जो है बड़ी रियासतों से, बिहार से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से लाके आबाद कर दिए। फिर ये है कि यहाँ जो मगरबी पाकिस्तान से गए हुए जो मुहाजिरीन थे उनकी भी तकरीबन 6 लाख के करीब तादाद थी, उनको भी वहाँ बसा दिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दे दिए। उसके अलावा उन्होंने ये किया है कि ये पिछले महीनों में और सालों में वो ये मेहनत करते रहे कि उन्होंने कश्मीर को बांट दिया। मिसाल के तौर पर जो गुजर बकरवाल हैं उनकी सरपरस्ती की। उसके बाद जो है उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाए, शेड्यूल्ड कास्ट को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद वहाँ जो ऐसे जो सफाई करने वाले लोग होते हैं उनको वाल्मीकि कहते हैं, उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि इसका नुक्ता उरूज ये था उनके नुक्ता नज़र से कि उन्होंने जो असेंबली इस वक्त है उसकी कॉम्पोजिशन चेंज कर दी। उसमें क्या कॉम्पोजिशन चेंज की? जो डिलिमिटेशन के ज़रिए कि उन्होंने जम्मू को, जिसकी आबादी कम है, बहुत कम है, मेरा ख्याल 4-5 मिलियन के करीब है, उसकी नशस्तें 6 के करीब बढ़ा दी। और उसके बाद उन्होंने रिजर्वेशंस भी की, रिजर्वेशंस फॉर यही जो ट्राइबल्स थे उनके लिए। और दूसरी तरफ उन्होंने ये किया कि जो कश्मीर है, वादी कश्मीर, उसकी सिर्फ 1 सीट बढ़ाई। तो इसका मतलब ये है कि वो असेंबली में नुमाइंदगी का तनासब पहले ही तब्दील कर ज़मीनी हक़ाइक़ जिनका हम कह रहे हैं, जो बैनुल-अक़वामी दुनिया को उन्होंने मार्केट करना है, उसके ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील करने के लिए ये तमाम काम किया। आबादी, डेमोग्राफी उसकी चेंज की, नए सर्टिफिकेट्स दिए, डोमिसाइल दिए उनको, असम्बली की कॉम्पोजिशन चेंज कर दी, और ये सब किया जब उन्होंने 6 साल पहले वारदात की थी फेडरल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। यही किया ना जिन्होंने। अब उसको जब अपने आइन का हिस्सा बनाएंगे तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा?
دیکھیے ہم نے تو بھی قبول نہیں کیا تھا. ہمارا موقف یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں قرارداد 91 اینڈ قرارداد 122 وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ کوئی بھی اقدام جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائے گی، اس زمانے میں ایک کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی تھی، یا جو کوئی اور لیجسلیٹو اسمبلی بنائے گی، وہ غیر قانونی ہوگا. کیونکہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہم نے اس کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اور رائے شماری. یہاں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ 370 پاکستان کو اس کی توثیق حاصل ہے. پاکستان اس کے مخالف اس وجہ سے ہے کہ اس میں چلیں، اس میں کوئی یہ تھا کہ انہوں نے ایک اعتبار سے اس کی متنازع حیثیت کو تسلیم کیا ہوتا. شروع میں انہوں نے جو ہے ان سے وعدہ کیا تھا اسپیشل اسٹیٹس تھا نا جی، آپ اسمبلی بھی تھی، آپ کا جھنڈا بھی تھا، آپ کا ترانہ بھی تھا، اور یہاں پہ لوگ باہر سے آ کے زمین نہیں لے سکتے تھے، وہ تمام کام صرف وہ چیز تھی. باقی جو ہے انہوں نے 370 کو بالکل ایک خول بنا دیا تھا. اچھا 370 کو ہم نہیں مانتے، وہ انہوں نے خود اسکریپ کر دیا. یونین اسٹیٹس جو انہوں نے 6 سال پہلے کیا، اس کو ہم نہیں مانتے. اسٹیٹ ہوڈ جب وہ دینا چاہ رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے. ہمارے پاس آپشنز کیا ہے پاکستان کے اندر؟ لوگ کہیں گے جی کہ جب انہوں نے قبضہ کیا تب آپ نے کچھ نہیں کیا، جب انہوں نے ضم کیا یونین اسٹیٹس دیا تب کچھ نہیں کیا، اب وہ اسٹیٹ بنا رہے ہیں تب آپ نے کچھ نہیں کیا. واٹ شوڈ بی آور اسٹیٹس؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی بھی جو ہے یہ جو ہماری جنگ ہوئی ہندوستان اور پاکستان میں، جس میں ہندوستان کو شکست فاش ہوئی اور ساری دنیا نے دیکھی، اور ہماری ایک قسم کی اخلاقی فتح بھی، اس کے بعد بھی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس ہوا ہے. ایک اور چیز ثابت ہوئی ہے کہ کشمیری اور اہل پاکستان حق خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، وقت بہت گزر چکا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی معاملہ اور مسئلہ ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم ہندوستان لیکن سردار صاحب اس کے بعد وہ اب کہیں گے کہ اب یہ ہماری ریاست بن گئی ہے، ہمارے آئین کا حصہ ہے، اور اب اس ریاست کا ایک حصہ باقی ہے جس کو وہ پاکستان مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں کہنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ اب ہم نے لینا ہے. تو یہ تو جنگ کی بنیاد رکھ رہے ہیں نا، کیونکہ اب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی ریاست ہے جس کا ایک حصہ پاکستان کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مئی میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ جرأت نہیں کریں گے. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ذرا پار کرنے کی کوشش کریں. سن 1947-48 میں پار نہیں کر سکے، جب اس کے بعد ان کی ایک قسم کی بالادستی تھی اور پاکستان جو ایک فریجائل سٹیٹ تھی، اور ہم نے پھر بھی اس علاقے کا دفاع کیا. زوم تو یہ بنا سکتے ہیں بناوٹ کے ساتھ. آپ نے ایک اور بات کہی، میں چاہوں گا کہ ٹورڈز دی اینڈ اس کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ اس کو آپریشن سندور کی کامیابی کے طور پر اپنے حلقوں کو پیش کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ مطلب کیا کہیں گے کہ ہم نے؟ جی وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم نے جو اقدامات کیے تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک ریاست کو، ایک کشمیر کا جو مسئلہ تھا وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندوستان ان پچھلے جتنے سالوں میں آپ اشارہ کر رہے تھے نا وہ صوبہ بنا دے گا، وہ ابھی تک دل اور دماغ نہیں جیت سکے ہیں کشمیریوں کے. اگر وہ جیت چکے ہوتے تو آپ یہ بتائیے کہ جب 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر ہوا تو انہوں نے وہ مزار شہداء بند کر دیا اور پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی، اور پورے سیاسی رہنماؤں کو قید کر دیا، ان کو اپنے گھروں میں بند کر دیا. اور جب محبوبہ مفتی چھپ چھپا کے ایک دن پہلے گئی اور عمر عبداللہ کو جانے سے انکار کر دیا، سٹنگ چیف منسٹر ہے، اس کو پولیس نے اس کا حکم نہیں مانا، تو اور پھر جو ہے جب وہ گیا تو اس کے سامنے بیریئرز تھے، وہ ان کو عبور کرتا ہوا وہ مزار پہ جس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا وہ پھلانگ کے اندر. اگر انہوں نے وہاں لوگوں کے دل جیت لیے ہیں تو کس چیز کا خوف ہے؟ تو یہ جو بھی واردات کر لیں، بنیادی جو ان کا گناہ ہے کشمیریوں کے خلاف، وہ اوریجنل سن سٹیز، اور جو اوریجنل سٹیٹس آلسو سٹیز وچ از کہ اٹ از اے انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. UN سیکورٹی کاؤنسل آپشن دیتی ہیں، اور آپشن طے ہونا ہے رائے شماری کے ذریعے. جی بالکل. آفٹر لیو اٹ دیئر. ناظرین پروگرام ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.